میں انتہائی ادب سے دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ علی انور جعفری صاحب آف کراچی۔ مل کے صلوات پڑھے ایک بار محمد و آل محمد پر۔ قبولیت عبادات کے لیے، تمام مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، عزاداروں کے حفظ و امان کے لیے، دنیا کے جس کونے میں علی ابن ابی طالب کے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک بار مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل اوفاظ عمری الى اللہ فإن اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على الأول العدد العبد المعيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اقتلع على الأرض واختارنا واختار لنا شيعتا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم برادران عزیز، میں اس سے پہلے کہ اپنی بات کا آغاز کروں 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے اس آبا اور امامے کو دیکھنے کے بعد آپ میری بات کو سنتے ہوئے یہ مت خیال کیجیے گا کہ میں ایک عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اور اسی طالب علم کی نظر سے آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات پیش کروں گا۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ مجھے امید ہے کہ ایسا مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال میری عادت ہے، میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں بیان کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ٹیکنیکلی مجبوری ہے کہ دوران گفتگو آپ کے چہروں پر جو تصویر بنے گی میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو آپ اگر اپنے لبوں کو جنبش ہلاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک بار مل کے صلوات پڑھ محمد والے۔ میں بات کہیں اور سے تیاری سے آیا تھا کہ وہاں سے شروع کروں گا، لیکن جہاں سے میرا ہمارے دوست نے بات کو چھوڑا ہے وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے قرآن میں کیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، حسین تو نے میرا ذکر کیا، میں تیرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ دنیا نے لاکھ چاہا کہ 1400 سال سے ذکر مٹ جائے، لیکن یہ ذکر نہ مٹ سکتا تھا نہ مٹا، اس لیے کہ مٹی وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔
مٹتا وہ نہیں ہے جس کو خدا بناتا ہے. کیوں؟ اگر خدا جس کو بناتا ہے، اگر دم ہے تو سورج کو مٹاؤ، دم ہے تو چاند کو مٹاؤ، دم ہے تو زمین کو مٹاؤ، نہیں مٹا سکتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسے بنایا نہیں ہے. جس نے بنایا ہے وہ مٹائے گا. لہذا اس ذکر کو تم نے قائم نہیں کیا، میں نے قائم نہیں کیا، ہم نے قائم نہیں کیا. ہم رہے نہ رہے یہ ذکر رہے گا، ہم جو ہے نہ رہے یہ ذکر رہے گا، یہ زمین رہے نہ رہے ذکر رہے گا، یہ آسمان رہے نہ رہے یہ ذکر رہے گا. بلکہ الفاظ بدل دوں، بلکہ محرم آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے سے ایک ہی آواز آتی ہے، حسین حسین حسین. اس کے لیے کوئی آواز نہیں آتی. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے نجر بلاغہ کے خطبے سے مولا کائنات خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کیا خطبہ ہے، اس کے مختصر سے ٹکڑے، کیونکہ وقت نہیں ہے کسی طویل بات کو کیا جائے، کہ سامنے میں آپ کے سامنے تلاوت کی. مولا فرماتے اقتلع علی الارض واختار لنا شیعتن، کہ خدا نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. اقتلع علی الارض واختارنا، جب خدا نے اس کائنات کو بنایا سب سے پہلے ہمارا نور خلق کیا. واختار لنا شیعتن، اور اس کے بعد اور ہمارے لیے ہمارے چاہنے والوں کو خلق کیا. مولا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دو جملے ہیں فقط، اقتلع علی الارض واختارنا واختار لنا شیعتن، لیکن الکلام الامام امام الکلام، اماموں کا کلام بھی کلاموں کا امام ہوتا ہے. وہ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بولتے زیادہ ہے، معنی کم نکلتے ہیں، لیکن جب زبان علم لدنی بولتی ہے تو بولتا کم ہے، معنی زیادہ نکلتے ہیں. کیوں؟ ہمیں کیوں خلق کیا، ان کو کیوں خلق کیا؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی خدا نے کہا کہ جب خدا نے بنایا، جب خدا کائنات کو عدم سے وجود میں لانا چاہ رہا تھا، اور عدم سے وجود میں لا رہا تھا، اور لانے کے بعد لانا چاہ رہا تھا، تو خدا نے چاہا کہ پہلے کس کو اس کائنات کو کائنات میں بھیجا جائے. یعنی دوسرے لفظوں نے جب خدا نے کائنات کو تیار کر دیا، طے کر دیا کہ سورج مشرق سے نکلے گا مغرب سے ڈوبے گا، زمین سورج کی چکر لگائے گی، ستارے سیارے یہاں نکلیں گے، سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا. غرض کہ جب خدا نے اپنے اس کائنات کو اپنے جلووں سے سجا دیا، اور سجانے کے بعد چاہا کہ پہلے کس کو دکھاؤں، خدا علی کہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم تھے. اور یہ حدیث قدسی بھی ہے، کنتم کنزا مخفیا. بھئی سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا، پوچھا تو جائے آخر ضرورت کیوں ہے، ان کو کیوں بنایا، کسی اور کو بنا دیتا. اگر خصوصیات دینا ہوتی یا فضائل دینا ہو، خدا جس کو چاہے دے دے. ایسے ہی ہے نا، خدا جس کو چاہے دے دے. ابھی بات کو آسان لطف محسوس ہوگا. خدا جس کو چاہے آسانیاں دے دے، خدا جس کو چاہے فضائل دے دے، خدا جس کو چاہے جو ہے وہ اپنے پاس سے کوالٹیز دے دے. لیکن خدا نے ان کو کیوں بنایا؟ اس کے لیے حدیث قدسی نے رسول اللہ نے فرمایا، کنتم کنزا مخفیا فاحببت من اعرف خلقت خلق لکی یعرف. خدا نے چاہا کہ خدا کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا تاکہ ان کے ذریعے مجھے پہچانا جائے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ اگر اپنا کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجے گا تو کس کو بھیجے گا؟ بھئی یا تو کسی وزیر کو بھیجے گا یا اپنے دوست کو بھیجے گا. بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی چپراسی کو اٹھا کے بھیج دے، یہ ہو نہیں سکتا کسی روڈ پہ بیٹھے والے کو بھیج دے. خدا نے کہا میں ان کو بنا رہا ہوں، ان کو بناؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ میں جود و سخا کا پیکر ہوں، میں بندوں کو بخش دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں جبار و قہار بھی ہوں، تاکہ اپنی صفات کو ان کے اندر ڈالوں گا، تاکہ دنیا والے ان کے ذریعے کیا چاہتا ہوں، ان کے ذریعے چاہتا یہ ہوں کہ لوگ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچیں. تو لہٰذا اپنی صفات کو ان کے اندر ڈال دوں گا، اور ڈالنے کے بعد جب لوگ ان کو دیکھیں گے یہ کچھ جیسے کام کر کے دکھائیں گے تاکہ
جس نے اگر یہ ایسے آئے اور جس خدا نے ان کو بنایا ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ میں محمود ہوں اس لیے محمد کو بناؤں گا، میں اعلیٰ ہوں اس لیے علی کو بناؤں گا، میں فاطر السماوات والارض ہوں اس لیے فاطمہ کو بناؤں گا، میں محسن ہوں اس لیے حسن کو بناؤں گا، میں قدیم الاحسان ہوں اس لیے حسین کو بناؤں گا، اپنی چیدہ صفات کا مظہر بنا دوں گا تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، انہیں دیکھنے کے بعد مجھ تک پہنچنے میں مشکل نہ ہو۔ کہ ان کو بناؤں گا۔ اچھا دوسرا ایک مشکل کیا ہے؟ بات کو آسان میں کہ بھئی ان کو بنا دیا، ان کو بنا رہا ہے، ان کو خلق کیا، اختلاء الارض واختارنا۔ اس کے بعد حدیث آگے بڑھتی ہے واختارا لنا شیعتن، ہمارے لیے ہمارے چاہنے والوں کو بنایا۔ مولا یہ کیوں نہیں کہا ہمارے بعد بنایا؟ اردو میں باتیں ایک سی ہے نا، لیکن نہیں، ہمارے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا، ہمارے بعد نہیں بنایا، ہمارے لیے بنایا، یعنی پہلے ہمیں بنایا اس کے بعد ان کو ہمارے لیے بنایا۔ بھئی مولا یہ کیوں نہیں کہا ہمارے بعد بنایا؟ کہتے کیا فرق تھا؟ کہنے مشکل یہ ہے، اس مائک کا کام کیا ہے؟ اس مائک کا کام یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے کی آواز کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دے۔ یہی کام ہے نا اس مائک کا۔ اس کام یہ کہ آپ میری ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کی، ذاکر کی، عالم کی، میں طالب علم ہوں، ان کی آوازوں کو لے اور آپ تک پہنچا دے، اور بغیر کسی وقفے کے، یعنی ادھر زبان سے لفظ جاری ہو ادھر آپ تک بات پہنچ جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ مائک پر بیٹھنے والا بول کچھ رہا اور آپ سن کچھ رہے ہوں؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مائک کا کام یہ ہے کہ یہاں سے لے آپ کے کانوں تک پہنچا دے، یہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا کام فقط یہ ہے کہ میری آواز کو لے گا آپ تک پہنچا دے گا، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اچھا اب اس میں کیسے رابطہ ہے؟ یہ وائر اس کا لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے اس میں رابطہ ہے۔ اچھا اب جو شاید آپ دیکھا مجھے معلوم نہیں، بہرحال اب زمانے میں جدید ساؤنڈ، جدید مائک آ گیا جس میں تار وار نہیں ہوتا، وہ آواز کی لہروں سے کیچ کرتا ہے۔ جب آواز کی لہروں سے کیچ کرتا ہے، بلکہ بات کو آسان کروں، آپ کی جیب میں ایک موبائل ہے نا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوئی ہے۔ اس چپ کا کام کیا ہے؟ آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کبھی کراچی بات کر لیتے ہیں، کبھی نیو یارک بات کر لیتے ہیں، کبھی لندن بات کر لیتے ہیں، کبھی ایران بات کر لیتے ہیں، کبھی عراق بات کر لیتے ہیں۔ نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی وائر ہے، نہ کچھ ہے۔ بھائی کیسے بات ہو رہی ہے؟ تو کیسے توجہ کیجیے گا، کیسے بات ہو رہی ہے؟ بھئی آواز کی لہروں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آواز اس کو نہیں جاتی، یا آپ کی آواز اس کو جانے بریک ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، کٹ کٹ کے آ رہی ہوتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اللہ نے بڑی سہولیات دی ہیں ہمیں، دیگر ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی میری اس سم میں سگنل صحیح نہیں آ رہا ہے، میں دوسری سم لگا کے تمہیں کال کرتا ہوں، دوسری سم لگا کے فون کرتا ہوں۔ جب دوسری سم لگاتے ہیں اس سے فون کرتا ہے، اس سے بات ہو جاتی ہے۔ بھائی سم ایک سی ہے لیکن اس میں سم ایک سی ہے، ایک ہی لوہے کی بنی ہوئی ہے، ایک دیکھنے میں ایک جیسی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کا سگنل کمزور آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا سگنل کمزور آ رہا ہے، اس کا سگنل پورا آ رہا ہے۔ بھائی دونوں سے امریکہ بات ہو رہی ہے، ایک سے ٹوٹ کے ہو رہی ہے، ایک سے رابطہ آسانی سے ہو رہا ہے، ایک سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے، پھر ہو رہا ہے، پھر ٹوٹ رہا ہے، پھر ہو رہا ہے۔ خدا نے کہا میں نے ان کو اس لیے بنایا کہ جس کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے، بغیر ٹوٹے ہوئے، بغیر جڑے، بغیر ٹوٹنے، بغیر رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، رابطہ ٹوٹنے نہ پائے، اور رابطہ مستقل رہے۔ یہ مجھ سے لے تمہیں دے دیں، تم سے لے مجھے پہنچا دیں، یعنی رابطہ ایسا رکھا خدا نے اپنے اور عبد کے درمیان کہ اگر بندہ رجوع کر لے تو عجب نہیں کہ خدا کہے یہ میرا بندہ ہے۔ بات کو اور آسان کروں، وَاخْتَارَ لَنَا شِيَةً، ہمارے لیے ہمارے چاہنے والوں کو بنایا۔ بھئی کیسے؟ آپ کے گھر مہمان آیا، مہمان ہم سب کے گھر آتے ہیں، خدا کی رحمت ہے انشاءاللہ مہمان کا آنا،
کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مہمان کے آنے سے پہلے اس کی تواضع کا سامان لے جا، اس کی خاطر کا مہمان نوازی کا سامان لے جا کر پہلے رکھ دیا؟ نہیں ہوتا نا بھائی، آپ کے موسم سرد ہے، ہمارے تو بہرحال ابھی نہیں ہے، آپ موسم سرد ہے، چائے آپ نے پہلے لے جا کے رکھ دی مہمان کے آنے کے انتظار میں، ہم نے کہا پہلے رکھ دو، کہا نہیں پہلے نہیں رکھیں گے، کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آنے والا معلوم نہیں ہے، 1 گھنٹے بعد آئے، 2 گھنٹے بعد آئے، 3 گھنٹے بعد آئے، 4 گھنٹے بعد آئے، کل آئے، پرسوں آئے، چائے تو 5 منٹ میں ٹھنڈی ہو جائے گی، موسم ٹھنڈا ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آنے والا اگر باہر سے سردی میں آ رہا ہے تو تھوڑی ہماری نواز گرمائی مل جائے اور ہماری مہمان نوازی ہو جائے۔ ہاں چائے اپنی حیت اور مائیت کھو دے گی۔ اچھا ہم نے کہا چائے بنا کر نہیں رکھو گے، پھر کیا کرو گے؟ کہا چائے بنا کر نہیں رکھیں گے، لیکن چائے کے جو سامان ہے، چینی، پتی، دودھ، یہ لا کر پہلے گھر میں رکھیں گے۔ ہم نے کہا یہ بھی بات میں لاؤ، کہ نہیں آنے والا عجب نہیں 5 منٹ کے لیے آئے، 10 منٹ کے لیے آئے، 15 منٹ کے لیے آئے، اور رات کو اگر آیا تو دکانیں بند ہو جائیں گی، آپ سے شرمندگی نہ ہو۔ ہم چائے کے اجزاء ترکیبی، چائے بنانے کا سامان لا کے گھر میں رکھیں گے، اور جب آنے والا آئے گا تو چائے بنا کر دے۔ توجہ دوستوں، چائے جب آنے والا آئے گا چائے بنا کر اس کو پیش کر دیں گے۔ ہم کہیں گے بھئی چائے پہ سامان اس وقت لے آنا، کہ اس وقت اگر سامان لینے چلے گئے، آنے والا کہے گا میں تم سے ملنے آیا تھا، تمہاری چائے سے نہیں ملنے آیا تھا۔ ہم مہمان کو عزت دیتے ہیں، ہمارے یہاں مہمان نوازی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے، ہم مہمان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرا مولا بھی یہ کہتا ہے، انتظار الفرج افضل العبادہ، اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت۔ ہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا، بلکہ آنے والے کے لیے سامان اکٹھا کرنا۔ ایسا نہ ہو آنے والا آواز دے انا حجت اللہ، میں اللہ کی حجت آ گیا ہوں، تم کہو میں نمازیں پوری کرنے جا رہا ہوں، تم کہو میں اپنے روزے پورے کرنے جا رہا ہوں، تم کہو میں تقویٰ لینے جا رہا ہوں۔ اگر سامان پورا ہوگا، آنے والا آواز دے گا انا حجت اللہ، ایک قدم یہاں رکھو گے دوسرا کعبے میں اس کے دربار میں ہوگا۔ اور یہ ہے ہمارے لیے بنایا، بس جو غلط بابا جاؤں، ہمارے لیے بنایا۔ مولا کیوں نہیں کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہمارے بعد بنایا تو دنیا کے لوگ کہتے یہ تو حادثہ تھا، یہ تو اتفاق تھا۔ علی نے کہا میں سارے اتفاقات کے دروازے بند کرتا ہوں، میں سارے حادثات کے دروازے بند کرتا ہوں، کہ خدا نے ذات باری تعالیٰ نے حالت عدم سے جب دنیا کو حالت وجود میں لانا چاہا تو اپنی مخلوق پر نظر باری تعالیٰ کو دوڑایا، اور اگر کسی کو سب سے پہلے خلق کیا وہ ہم تھے، اور اس کے بعد جس کو خلق کیا ہمارے لیے کیا، یعنی خلقت باعث جہاں بنے تو ہم بنے۔ اب جو کچھ بنے گا یا تو ہمارے لیے بنے گا یا ہماری وجہ سے بنے گا، یا ہماری وجہ سے بنے گا۔ اچھا مولا ذرا پوچھے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مولا وَاخْتَارَ لَنَا شِیَّةً، یہ شیعہ ہوتا کون ہے؟ یہ شیعہ ہوتا کون ہے؟ یہ کوئی ٹونک ہے جس کو پی کر لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں؟ یہ کوئی ٹونک ہے، یہ کوئی دوا، یہ کوئی ٹیگ ہے، یہ کوئی سٹیکر ہے جس کو لگانے سے لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ عجب نہیں، ذات خطیب منبر صدونی کی آواز ہے۔ نہیں، نہ ٹیگ لگانے سے ہوتے ہیں، نہ ٹونک پینے سے ہوتے ہیں، نہ کوئی اور کام کرنے سے ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جو میرے کردار سے اپنے کردار کو ملا لے گا، جو میری سیرت سے اپنی سیرت کو ملا لے گا، جو میرے عمل سے اپنے عمل کو ملا لے گا، یعنی لفظ کو بدل دیا جائے، جو میرے بیٹھنے سے اپنے بیٹھنے کو ملا دے، جو میرے چلنے سے اپنے چلنے کو ملا دے، جو میری عبادتوں سے اپنی عبادتوں کو ملا دے، یعنی میرے ہر عمل کو اپنے عمل سے ملاتا چلا جائے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ خدا کی راہ میں منتخب ہونے کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی کھلا ہے۔ آج بھی اگر علی کا چاہنے والا بننا ہے تو شرط یہ ہے کردار سے کردار ملاتے چلے جاؤ، راستہ خود بنتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں پہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں،
جسی چیز کمپنی کی کوئی پروڈکٹ کوئی چیز ہوتی ہے، چیز اس پر اسٹیکر لگا ہوتا ہے یہ فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے. اس لیے ہم جب زمانے میں پھرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ٹیگ لگا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صلوات پہ محمد و محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا ترفعوا الصلاة بین اصوابکم، جب تم ہم پر بلند آواز سے درود پڑھتے ہو خدا تمہارے درمیان سے نفاق و بغض و کینے کو دور کر دیتا ہے. تو لہٰذا جب اہل بیت پر درود پڑھا کرے تو بلند آواز سے پڑھا کرے. ایک بار مل کے صلوات پڑھیں محمد و علیہ کے. رسول اکرم فرماتے ہیں عنوان و صحیفت مومن بحب علی ابن ابی طالب، مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی ابن ابی طالب سے محبت ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے، آپ کے بچے نے کہا بابا مجھے اردو کی کتاب چاہیے ہے، مجھے انگلش کی کتاب چاہیے ہے. آپ نے دکان سے کتاب خریدی، اس پر لکھا تھا کتاب انگلش کی ہے، اندر لے کر آئے، بچے کو لا کے دکھائی، بچے نے کہا بابا اس کے اندر تو اردو لکھی ہے. آپ فوراً کتاب والے کے پاس چلے گئے، بھئی یہ کیا کرتے ہو، میں نے تم سے انگلش کی کتاب مانگی تھی، تم نے اردو کیوں دے دی؟ اس نے وہ کہے اب بچے کو پڑھنا تو ہے، چاہے اردو میں پڑھے چاہے انگلش میں پڑھے. کہا نہیں کیسی باتیں کرتے ہو، بچے کو انگلش پڑھنا ہے اردو تھوڑی پڑھنا ہے، اردو پڑھنا ہوگی اردو کی کتاب لیں گے، آپ کتاب دے کر آ جائیں گے، کتاب واپس دے پیسے اس سے واپس لیں گے. رسول نے کیا فرمایا عنوان و صحیفت مومن بحب علی ابن ابی طالب، مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی سے محبت ہے. ہاں دوستو جیسے ہم نے غلط کتاب واپس کر دی تھی لہذا اب کیا ہوگا، اب یہ ہے کہ مومن کی کتاب زندگی کا عنوان علی سے محبت ہے. تو اب ہماری کتاب زندگی کے صفحوں پر علی کی محبت تو نظر آنا چاہیے ہے. اگر نظر نہ آئے گی تو ایسا نہ ہو کہ مولا ہمیں بھی اس کتاب کی طرف واپس کر دے جیسے ہم نے کتاب والے کو کتاب واپس کی ہے. ہاں میرے کردار سے کردار کو ملا لو، میری سیرت سے سیرت کو ملا لو. ہاں اگر دشمن کے گھر میں بھی ہوگے تو ہم اگر کردار سے کردار ملتا ہوگا تو ہم کہیں گے اس کا نہیں یہ ہمارا ہے. ہمارے ہاں رشتہ داری شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں قرابت داریاں شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں دوستی شرط نہیں ہے، ہمارے ہاں شرط فقط کردار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا محمد ہے. رسول نے یہ نہیں کہا ہمارا پہلا محمد جیسا ہے، اولکم محمد اولکم محمد نہیں، ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے. کیا فرق ہے جیسا اور ہے ہونے میں؟ مثال دوں آپ کے سامنے اور ایک واقعہ سے بات کو مدلل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. ہمارا پہلا محمد ہے، محمد جیسا کیوں نہیں ہے؟ بس لیے کہ آپ نے کاغذ قلم لیا، اس پر لکھا محمد، ایک صاحب کو دکھایا کہ بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، بڑے تحریر نویس تھے، وہ جانتے تھے تحریر کیسی ہوتی ہے، لکھا محمد، بہت اچھا لکھا آپ نے. اس کے بعد دوسرے دفعہ لکھا محمد. اب آپ نے بتایا دونوں کیا ہیں، پہلا محمد بھی آپ نے لکھا ہے، اسی قلم سے لکھا ہے، اسی کاغذ سے لکھا ہے، وہیں بیٹھ کر لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، وہیں بیٹھ کے لکھا ہے. لیکن جب آپ نے دکھانے والے کو دکھایا جس کی باریک نظر تھی، اس نے کہا یہ دونوں محمد ایک جیسے ہیں. بھائی ایک کیوں نہیں ہے؟ ایک ہی قلم سے لکھ رہے ہیں، ایک ہی کاغذ سے لکھ رہے ہیں، ایک ہی ہاتھ لکھ رہا ہے اور ایک ہی دیکھ رہا ہے، ایک کیوں نہیں ہے؟ کہیں ایک جیسے کا کیوں؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا محمد لکھا تھا وقت ہوا تھا 12:28. اب آپ نے جب دوسرا محمد لکھا وقت ہو رہا ہے 12:32. 4 منٹ کا فاصلہ آ گیا دونوں کے درمیان، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک شخص رات کو خواب میں رسول اکرم کو دیکھتا ہے کہ اس کے شہر کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے.
اور دیکھتا ہے ان کے سامنے کھجور کا طبق رکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ کچھ عطا کیجئے. رسول اللہ ایک دامن میں کھجور اٹھاتے ہیں اور اس کے دامن میں ڈال ایک مشک میں کھجور اٹھاتے ہیں اس کے دامن میں ڈال دیتے ہیں. یہ دوبارہ مانگتا ہے رسول نہیں دیتے ہیں. صبح ہوتی ہے اس کو خبر ملتی ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے امام رضا اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں اس نے رات کو رسول اکرم کو بیٹھے دیکھا تھا. اب اس کے خیال آتا ہے کہ جا کر ملاقات کروں. اب جا کر مسجد کے دروازے سے جیسی داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے امام وہیں بیٹھے ہیں جہاں رات کو رسول اللہ کو بیٹھے دیکھا تھا. اور پھر دوبارہ دیکھتا ہے تو اسی طرح کھجور کا ایک طبق سامنے رکھا ہوا ہے جیسے رات کو خواب میں رکھے دیکھا تھا. اتنی خصوصیات ملتی ہیں. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہتا ہے یا فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. امام ایک مشک میں ایک مٹھی میں کھجور بھر کے اس کے دامن میں ڈال دیتے ہیں. یہ کہتا ہے اے فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. امام چہرہ اٹھا کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے کہتے ہیں اگر رات میں سرکار ختمی مرتبت نے اور دیے ہوتے میں بھی دے دیتا. رسول اللہ کا زمانہ کون سا ہے؟ 10 ہجری یا 9 ہجری. امام رضا کا زمانہ کون سا ہے؟ تقریباً 150 ہجری کے بعد. اب پہچانا ہم محمد جیسے کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا پہلا محمد کیوں ہے؟ ہمارا درمیانی محمد کیوں ہے؟ ہمارا آخری محمد کیوں ہے؟ اس لیے کہ چاہے ہم آپس میں اتنے ایک ہیں کہ 150 سالوں کا فاصلہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکا. ہمارا پہلا محمد ہے, ہمارا درمیانی محمد ہے, ہمارا آخری محمد ہے, ہم سب محمد ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا پہلا کہتا ہے وہی درمیانی کہتا ہے اور وہی آخر کا کہتا ہے اور ہم سب وہی کہتے ہیں. دیکھ لو فاصلہ کہیں جدا نہیں ہے. اور خدا نے کیا انتظام کیا ہے؟ بس آخری جملے. خدا نے کیا انتظام کیا ہے کہ جب خدا نے کیا انتظام کیا ہے جب کعبے پر حملہ ہونے لگا, ابرہا لشکر لے کر آیا. عبد المطلب ابرہا کے پاس گئے اور کہا میں اونٹ دے دے. ابرہا نے کہا میں کعبے پہ حملہ کرنے آیا ہوں, تم اونٹ مانگ رہے ہو؟ کہ جو جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے گا. جو اس کا گھر ہے یہاں سے لے کے عبد المطلب سے آج کے دور تک لے کر آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے اوپر فخر کرو کہ ہم اس قبیلے سے وابستہ ہیں جس کا رابطہ آج تک نہ خدا سے ٹوٹا ہے نہ خدا کے رسول سے ٹوٹا ہے. ابرہا نے کہا جس کا گھر ہے, ابرہا نے کہا میں حملہ کرنے آیا ہوں. عبد المطلب کہتے ہیں جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا. تھوڑی دیر گزرتی ہے, عبداللہ آ کر خبر دیتے ہیں رسول اکرم کے والد کہ آسمان سے سفید چادر اڑ رہی ہے, آسمان سے سفید چادر آ رہی ہے. عبد المطلب سجدے میں گر جاتے ہیں, آسمان سے پتھر برستے ہیں, ابرہا کے ہاتھی ہلاک ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کے گھر کو بچانے کے لیے خدا نے پتھر کا ہتھیار استعمال کیا. خدا کے گھر کے دشمن کو فنار کرنے کے لیے. ایک موقع اور آیا جب غدیر کے موقع پر رسول اللہ نے علی کو ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے. رسول نے کہا اللہ کی طرف سے. کہ مجھ پر عذاب نازل ہو. آسمان سے حارث کے سر پہ پتھر گرا, حارث فنار ہو گیا. تیسری مرتبہ ابھی آپ کچھ عرصے بعد کسی نے رات کو آ کر اطلاع دی کہ آغا امام خمینی کو کہ آج اطلاع ہے کہ آج دشمن ہم پہ حملہ کرے گا. امام آغا خمینی فرماتے ہیں جا کر سو جاؤ. مجھ جیسا ہوتا لوگ کہتے ہمیں مروا دے گا, مولوی ہے ہمیں مروا دے گا. کہ نہیں, لیکن جانتے تھے. جا کر سو گئے. صبح اٹھ کر دیکھا صحرائے طبس میں ریت کا طوفان اٹھا. دشمن کے جہاز آپس میں ٹکرا گئے. خدا نے کیا بتایا؟ خدا نے کہا رابطہ دیکھو, سلسلہ دیکھو. جس ہتھیار کو میں نے دشمن کعبہ کے لیے استعمال کیا تھا اسی ہتھیار کو میں نے دشمن مولود کعبہ کے لیے استعمال کیا ہے. اور اب جب مولود کعبہ کے ماننے والوں پر مشکل پڑی ہے, دشمن آیا ہے, تو اسی ہتھیار کو استعمال کر رہا ہوں اور کر کے بتا رہا ہوں. دنیا دیکھے یہ سلسلہ وہی ہے, کہیں ٹوٹا نہیں ہے. اسی لیے علی نے کہا اقتلا الارض واختارنا, خدا نے ہمیں بنایا. اب جو کچھ ہے یا تو ہمارے لیے ہے یا ہماری وجہ سے ہے.
عزیزوں، یہ اولاد رسول ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ علی ہے، لیکن دنیا نے اس مرتبے کو نہ جانا اور نہ پہچانا۔ اگر پہچانا ہوتا تو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کو ذبح نہیں کرتے۔ اچھا ذبح کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی ایک رسم ہوتی ہے، جس لاش کا وارث کوئی نہ ہو اس کو چندہ کر کے مسلمان دفن کرتے ہیں۔ عزیزوں، کوئی اتنا نہ تھا کہ زہرا کے لال کو چندہ کر کے کفن دفن کر دیتا۔ اسی لیے جب 11 محرم کو کہ کارواں چلنے لگا، زینب نے سید سجاد پہ عجیب حالت دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں جس کا 25 برس کا جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سجاد نے حوصلہ دیا، ہاں یدی آج 13 محرم ہے نا، کل کا دن وہ دن ہے جو سویم کا دن تھا۔ ہاں کون سا دن؟ جب فوج چلی گئی، بنی اسد کے لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد کہتے ہیں ہم نے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لاشیں کو دفنائیں گے، آؤ چلو لاشوں کو دفنائیں۔ اب بنی اسد کا سردار آگے بڑھا، کسی لاش پہ سر نہیں ہے، سارے سر شام جا چکے ہیں، جا رہے سفر میں ہیں، کہ کیسے لاشوں کو پہچانا جائے؟ ایک گڑھا کھودا جائے اور سارے لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ ہاں ابھی یہ کیا تھا؟ دور سے آواز آئے، رک جاؤ میں آ رہا ہوں، رک جاؤ میں آ رہا ہوں۔ آنے والا کون تھا؟ آنے والا دیکھا تو گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اعجاز امامت سے کھلتی ہیں۔ کہ کیوں پریشان ہو؟ کہ لاشوں کیسے پہچانے کا؟ اور میں بتاتا ہوں، یہ ہر کا لاشا ہے، یہ حریف ہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ناصرہ کا لاشا ہے۔ اور کہتا ہے ہم ایک جگہ تو چھوٹے چھوٹے سے لاشیں تھے، امام دل پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کس کے لاشیں ہیں؟ کہ یہ اون محمد کے لاشیں ہیں۔ ایک لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ قاسم کا لاشا ہے۔ ایک لاشے پر سید سجاد اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گئے، کہ یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ 18 برس کے جوان علی اکبر کا لاشا ہے۔ اب ایک لاشا ایسا تھا جس پر کوئی عضو زخم کے بغیر نہ تھا، پورا لاشا زخموں سے چور چور تھا۔ سید سجاد سے پوچھا کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ میرے بابا حسین کا لاشا ہے۔ ہاں لاشے کو دفنایا گیا۔ ابھی بنی اسد کے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ سجاد نے آواز دی، ایسے آؤ قافلے والوں آؤ، ابھی ایک لاشا نہر کنارے ہے۔ ہاں جا کے دیکھا، ایک لاشا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے، دستے بروجہ لاشا ہے۔ کہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ ہاں جب لاشا قبر میں اتار دیا، سید سجاد کو باہر آنے میں کچھ دیر ہوئی کہ قافلے بنی اسد کا سردار آگے بڑھا۔ آگے کیا دیکھتا ہے؟ امام نے عباس کے سینے پہ سر رکھا ہے اور کہتے ہیں اے چچا آپ کو معلوم نہیں، آپ کی ماں بہنیں پھوپھیاں شام کے بازاروں میں برہنہ سر پھرائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ باغی کی بہنیں ہیں، کوئی کہتا ہے انہیں صدقہ کھجورے دو۔ ہاں جب امام باہر آئے، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ کون حسین کا بیٹا؟ بس آخری جملہ، حسین کا وہ بیٹا جب مدینے گیا تو گوشت والے اپنی دکانوں کو کب سے ٹھک دیتے تھے، کیونکہ امام کسی جانور کو ذبح ہوتا دیکھتے تھے، پوچھتے تھے بھائی اسے کھانا کھلایا، اسے پانی پلایا؟ ہاں جب وہ کہتے تھے ہاں مولا، آپ کا مولا کربلا کا رک کر کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آئے میرا مظلوم بابا۔ یہاں تو مسلمان جانور کو پانی پلاتے ہیں، وہاں نواسہ رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ لعنت اللہ والقوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون برحمت اللہ۔